فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہاں آؤ، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور تہذیب کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل پڑا۔ مائیکل جوشر ہوش میں تھا اور اپنی جگہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں شدت حیرت سے ابل پڑی۔ وہ ہکا بکا سا مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اس سے اسی کے لہجے میں کہا، ہیلو، کیسے مزاج ہیں تمہارے؟ تم اتنے بڑے شیطان ہوگے، میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں اور یہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اس لیے کچھ کیا بھی نہیں سکتا۔ اب تم جو کچھ کہو گے میرے لیے کہو گے مائیکل جوشر۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کی فہرست درکار ہے جو اس سلسلے میں اہم حیثیتیں رکھتے ہیں، امریکی دولت مند یہودی جو رہنمائی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ کیا کرو گے ان کا؟ یہ سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، تو پھر جواب دینا بھی میرا فرض نہیں ہے۔ مائیکل جوشر نے جواب دیا، بہتر ہے مائیکل جوشر، میں جواب لینے کے لیے وہ معزز طریقہ کار استعمال کرتا ہوں جو تم جیسے بزرگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مثلاً ابھی بتاتا ہوں، میں نے کہا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے ایک اور انجیکشن نکال لیا۔ مائیکل جوشر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے انجیکشن کا سیال سرنج میں کھینچا اور پھر ایک دوسرا سفید انجیکشن نکال کر مائیکل جوشر کے سامنے کر دیا۔ یہ انجیکشن جو میں تمہیں لگا رہا ہوں مائیکل جوشر، یہ تمہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دے گا، اور یہ دوسرا انجیکشن تم کو اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہے جو تمہارے جسم میں ابھی ابھی پیدا ہونے والی ہے۔ اذیت پہنچانے کے لیے میرے پاس بہت زیادہ اہم ذرائع نہیں ہے، بس یہ چھوٹے موٹے کام کر کے میں اپنے آپ کو مطمئن کر ہی لیتا ہوں۔ میں نے تیار شدہ انجیکشن مائیکل جوشر کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت زیادہ دلیر آدمی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ کیا کر دیا؟ میرے پورے بدن میں مائیکل جوشر اپنے بندے ہوئے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش میں لڑک کر صوفے سے نیچے آ رہا۔ تڑپتے رہو مائیکل جوشر، تڑپتے رہو، لیکن یہ تڑپ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تم زبان نہیں کھولو گے۔ مجھے بچاؤ، بچاؤ مجھے۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ میں اور تہذیب مالکم ایکس سکون سے صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ مائیکل جوشر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اس کا پورا بدن زمین پر تڑپ رہا تھا۔ وہ سیال کچھ ایسی ہی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کے بدن میں شدید جلن ہو رہی تھی اور اس جلن کے سبب وہ بے پناہ تکلیف میں تھا۔ مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو۔ جو کچھ کہو گے میں کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں جو کچھ کہو گے کر دوں گا۔ ہم تم جیسے معزز انسان کے وعدے پر اعتبار کر سکتے ہیں، میں نے کہا اور سفید سیال کا انجیکشن توڑ کر اس کی دوا سرنج میں کھینچ لی اور پھر اسے مائیکل جوشر کے بدن میں انجیکٹ کر دیا۔ نتیجہ ظاہر ہونے میں چند لمحات لگے تھے۔ اس کے بعد جوشر پر سکون ہوتا چلا گیا۔ اس کی سانس اب بھی دھنکری کی مانند چل رہی تھی اور اب وہ بے حد خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا تھا اس میں؟ کیا تھا؟ تم نے مجھے ادمرہ کر دیا۔ میرے پاس اس سے بھی حسین چیزیں موجود ہیں مائیکل جوشر، جو یقیناً تمہیں پسند آئے گی، میں نے کہا اور ایک شیشی جیب سے نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ پاؤڈر تمہارے جسم کے جس حصے پر بھی پڑے گا وہاں سے تم کھال اتار دینا پسند کرو گے، لیکن بدقسمتی سے اس کے ریشے کھال سے گزر کر گوشت میں اتر جائیں گے۔ چنانچہ اگر تمہارے گوشت میں بھی کھجلی پیدا ہو گئی تو پھر تو تمہیں اپنا گوشت ہی کھرچ کر پھینکنا پڑے گا، سمجھے؟ نہیں، میں اب اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا کہ تم سے کسی قسم کا بھی اختلاف کر سکوں۔ ان لوگوں کی فہرست، میں نے کہا اور مائیکل جوشر مجھے ان لوگوں کے نام لکھانے لگا۔ دیر تک ہم اس کارروائی میں مصروف رہے، پھر اس نے کہا، میرے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست تو کر دو، شدید بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا اور تہذیب مالکم ایکس کو اشارہ کر دیا۔ تہذیب گردن ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ مائیکل جوشر سے مجھے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی اور پھر میں نے اس سے سب سے اہم سوال کر دیا، یعنی بلیک پلان۔ اس کا مقصد ہے؟ ہاں ظاہر ہے تم نے اس خط کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا ہوگا، مائیکل جوشر نے بے بسی سے کہا۔ یقیناً مائیکل جوشر، اور تم نے بھی تو وہ خط دوسرے خطوط میں سے غائب کر دیا تھا۔ بدقسمتی تھی میری کہ وہ اس طرح براہ راست تمہارے پاس پہنچ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ بلیک پلان کیا ہے؟ کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ بلیک پلان صرف اسرائیل کے وزیر جنگ کے ذہن میں ہے؟
اس کی کچھ نشاندہی دوسرے لوگوں کو کی گئی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ خفیہ منصوبہ کیا ہے۔ ہاں، اس کی تکمیل کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ مثلا میرے سپرد یہ کام ہے، میں تقریباً $2 ارب اس منصوبے کے لیے فراہم کروں، اور اس سلسلے میں انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ گویا تم بلیک پلان کے بارے میں خود بھی نہیں جانتے ہو۔ نہیں، یقین کرو نہیں جانتا۔ اچھا، گرین لاٹ میں جیمز کوکر کیا چیز ہے؟ جیمز کوکر؟ مائیکل جوشر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، بولتے رہو بولتے رہو۔ جیمز کوکر در حقیقت معلومات کا خزانہ ہے۔ وہ اسرائیلی انتظامیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن تل ابیب کا نمائندہ ہے اور گرین لاٹ میں رہتا ہے۔ اس کا پتہ بس گرین لاٹ پہنچ کر کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ لو۔ اور باربن وائکو کیا چیز ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ جان چکے ہو۔ باربن وائکو بھی یہودی النسل ہے، ہر چند کہ وہ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے، لیکن یہودی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ $2 ارب کا فنڈ ہم اسی کے پاس جمع کرا رہے ہیں۔ باربن وائکو بلیک پلان کا ایک اہم نمائندہ ہے، جسے نمبر 8 کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مائیکل جوشر سب کچھ سچ سچ بتانے پر آمادہ تھا۔ میں اس سے بہت سی معلومات حاصل کرتا رہا، اور پھر میں نے اس سے آخری سوال کیا، یہاں تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے مائیکل جوشر؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ مطلب یہ کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، کتنی نقد رقم مجھے یہاں سے مل جائے گی؟ میں بینکوں میں رقم نہیں رکھواتا، مائیکل جوشر نے جواب دیا۔ پھر کہاں رکھتے ہو؟ رقم یہی موجود ہے میرے پاس۔ کہاں، کس جگہ؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں، تم رقم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ظاہر ہے مجھے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دولت کی ضرورت بھی ہوگی مسٹر مائیکل جوشر، اور یہاں امریکہ میں میرے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جن کی مدد سے میں دولت کما سکوں۔ تمہاری رقم اگر میرے کام آ جائے تو پھر یہ تمہارے لیے بھی ثواب کی بات ہے۔ مائیکل جوشر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ اس ثواب کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا جو صہیونیت کے خلاف اسے ملنے والا تھا۔ بہرحال اس نے بھاری لہجے میں کہا، دیکھو، اگر تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں فراہم کر سکتا ہوں، لیکن مائیکل جوشر، میں نے تمہیں جو صہیونیت کے لیے فنڈ دیا تھا وہ میرے اوپر قرض ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ میں بوٹی دے کر بکرا لینے والوں میں سے ہوں۔ میں نے تمہیں وہ رقم دے کر اپنا اعتماد تم پر قائم کیا، لیکن اب مجھے اپنے معاملات کے لیے رقم درکار ہے، اور اس کے لیے تم سے بہتر آدمی مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ لعنت ہو تم پر۔ بہرحال میں اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتا جو تم نے مجھے دے دی ہے، اور جو تم نے مجھے مزید دینے کی دھمکی دی ہے۔ میں زندگی کو دنیا کی سب سے قیمتی شے سمجھتا ہوں۔ گڈ، عقل مندی کی بات کی ہے تو پھر وہ رقم، میں نے کہا، اور مائیکل جوشر نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ دیوار ہی میں ایک چوکور سا سیاہ نشان بنا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اسے ٹٹولنے لگا۔ میں نے مائیکل جوشر سے اس تجوری کو کھولنے کا طریقہ دریافت کیا، اور اس کے بعد جب تجوری کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بہت کچھ تھا اس میں، اتنا کچھ کہ میں امریکہ میں ایک شاندار زندگی گزار سکتا تھا۔ میں نے مائیکل جوشر کا شکریہ ادا کیا۔ اسی وقت تہذیب مالکم ایکس ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مائیکل جوشر کو دیکھا اور بولی، آپ کے وفادار ملازموں نے مجھے آپ کی ناشتے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ دیکھ لے، سب چیزیں آپ کی پسند کے مطابق ہی ہے نا؟ میں اب ناشتہ نہیں کروں گا، مائیکل جوشر نے منہ بنا کر کہا۔ ارے نہیں معزز بزرگ، ابھی تھوڑی دیر قبل آپ کہہ چکے ہیں کہ زندگی دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں۔ یہ اچانک مسٹر جوشر کی بھوک کیوں اڑ گئی؟ ابھی تو یہ سخت بھوکے تھے، تہذیب نے کہا۔ ہاں، یہ کاغذ کے منحوس ٹکڑے انسان سے بہت کچھ چھین لیتے ہیں، میں نے کہا۔ کاغذ کے ٹکڑے؟ تہذیب تعجب سے بولی۔ جاؤ دیکھ لو اور عبرت حاصل کرو۔ انسان عمر کی کسی منزل میں ہو ان سے پیار ضرور کرتا ہے۔ میں نے تجوری کی طرف اشارہ کیا اور تہذیب تجوری کی طرف بڑھ گئی۔ خوب، یہ مائیکل جوشر کی دولت ہے، اس نے کہا، اب ہماری ہے۔ مسٹر جوشر نے سوچا کہ جو شے اس برے وقت میں ان کا ساتھ نہ دے سکے اسے رکھ کر کیا کریں گے، لیکن یہ دولت تو ان کے مشن کی امانت ہوگی۔ نہیں، یہ مسٹر جوشر کا ذاتی اثاثہ ہے۔ ویسے ہم نے ایک نیک کام کیا تھا جس کا ہمیں صلہ ملا ہے۔ نیک کام؟ لنگڑی صہیونیت میں لکڑی کی ٹانگ لگوانے کے لیے رقم کی ضرورت تھی نا، ہم نے اس میں ایک فنڈ دیا تھا۔ ہاں، قرض لے کر، تہذیب بے چارگی سے بولی۔ دیکھ لو اس کا کیسا صلہ ملا، میں نے کہا، اور تہذیب ہنس پڑی۔ وہ جو کہتے ہیں ایک نیکی کرو اس کا 70 گنا ثواب ملے گا، لیکن میرا خیال ہے یہ رقم تو 70 گنا سے بھی زیادہ ہے، ہمیں ثواب کچھ زیادہ تناسب سے مل گیا ہے، میں نے کہا۔ جوشر کی غصے سے بری حالت تھی۔ اس وقت اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، وہ سخت ہیجان کا شکار تھا۔
لیکن ہمیں اس کی کسی بھی کیفیت سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مائیکل جوشر پوری طرح قابو میں آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ مزاحمت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ چند باتوں میں اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا دماغ درست کر دیا۔ ظاہر ہے مجھے اس سے عقیدت تھی نہ محبت۔ وہ نسلاً یہودی تھا اور مجھے بھلا اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اس کے تحت عمل کر رہا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس دوہری زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جوشو کی فلیٹ میں بھی رہتی تھی، لیکن زیادہ تر وقت اس کا مائیکل جوشر کی کوٹھی میں گزرتا تھا۔ ابھی تک کسی کو میری شخصیت پہ کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ بے شمار لوگوں سے اس دوران ملاقات ہوئی تھی اور ایک بار ایبرن ہال بھی گیا تھا، لیکن ایک بیمار آدمی کی حیثیت سے۔ اس کی تصدیق ڈاکٹر نے کر دی تھی۔ ڈاکٹر سے میرا مسلسل رابطہ تھا۔ بعض اوقات مجھے ہنسی آنے لگتی تھی کہ ڈاکٹر میرا کس چیز کا علاج کر رہا ہے۔ انجیکشن وغیرہ تو اس نے کوئی نہیں لگایا تھا، دوائیں ہی لکھ دیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے ان میں سے کوئی دوا میں استعمال نہیں کر رہا تھا۔ بہر تو ڈاکٹر کا کام چل رہا تھا۔ مجھے اس سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ البتہ اس کی وجہ سے میں بیمار مشہور ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر بھی مائیکل جوشر کا خصوصی معالج تھا اور خود بھی یہودی تھا اور ایبرن ہال کی تقاریب میں شریک ہوتا تھا۔ چنانچہ میری تھوڑی سی بدلی ہوئی آواز، تھوڑا سا بدلا ہوا انداز سب نے ہی قبول کر لیا، کیونکہ یہ ایک بیمار آدمی کا انداز تھا۔ ایبرن ہال کی اس تقریب میں میں نے کسی قسم کی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن مجھے بہت سی معلومات یہاں سے حاصل ہوئی۔ بہت سے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا اور ان میں 5 شخصیتیں وہ تھیں جن کی فہرست میرے پاس موجود تھی۔ میں نے کل 8 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا جنہیں میں اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ یہ 8 آدمی صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے انتہائی سرگرم تھے اور امریکہ میں نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ میں اپنے کام کی ابتدا یہی سے کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران دوسرے کام بھی جاری تھے۔ چنانچہ ایک مخصوص طریقے سے کام لیتے ہوئے میں نے تہذیب کے ذریعے شہر کی ایک معروف شاعرہ پر ایک بہت بڑا سائن بورڈ حاصل کیا۔ ہورڈنگ کی جگہ منتخب کرنے کے بعد میں نے اس کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ یہ ہورڈنگ لوہے کے ستونوں پر ایک بہت بڑے پلائی ووڈ کے بورڈ کی شکل میں تھا۔ بظاہر اس کا مائیکل جوشر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں اس پر بڑی محنت سے کام کر رہا تھا اور تہذیب اس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہورڈنگ پر مخصوص رنگ کی آؤٹ لائن لگائی جا رہی تھی اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس آؤٹ لائن کا مقصد کیا ہے۔ ہورڈنگ بنانے والوں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کام بڑی دلجمعی سے جاری تھا اور میرے ذہن میں خوفناک منصوبے پرورش پا رہے تھے۔ تقریباً 27 دن کی مسلسل محنت کے بعد میں نے اس سلسلے میں اپنی تمام کارروائی مکمل کر لی۔ ہورڈنگ پر اب فلسطین کا نقشہ بن چکا تھا، لیکن کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ فلسطین کا نقشہ ہے۔ ہورڈنگ بنانے والوں کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اس پر کوئی تحریر بھی نہیں تھی جس سے کسی بات کی وضاحت ہو سکے۔ دیکھنے والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ کوئی کمپنی اپنی کسی پروڈکشن کی تشہیر کرنا چاہتی ہے۔ اب میں اپنے کام سے مطمئن تھا، ہر چند کہ یہ سب کچھ بے حد خطرناک تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اسی طور امریکہ میں روشناس کرانا چاہتا تھا۔ 28ویں دن میں نے ان تمام لوگوں کو خفیہ دعوت نامے جاری کر دیے جن کے نام فہرست میں تھے، یعنی وہ 8 افراد جو میرا شکار تھے۔ میں نے انہیں اپنی کوٹھی پر ایک خاص سلسلے میں مدعو کیا تھا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے وہ سب میری کوٹھی پر پہنچ گئے۔ تہذیب مالکم ایکس کو میں نے خصوصی ہدایات جاری کی تھی، چنانچہ وہ خصوصی انتظامات کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے درمیان مسرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ایک منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے ان کی مدد درکار ہے۔ ان سب نے مجھ سے بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے مختلف موضوعات پر باتیں کی، ان کے بارے میں بہت سی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا اور میں نے ان کی رہنمائی اس بڑے ہال کی جانب کی جہاں تہذیب ان کی پیشوائی کے لیے موجود تھی۔ ایک لمبی سی میز پر ملازمین کھانا لگانے کے بعد ہال سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ اس قسم کی خفیہ دعوتوں کے آداب سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے وہی کیا جس کا حکم انہیں تہذیب نے دیا تھا۔ تہذیب کو میں نے اپنی ایک خاص پیروکار کی حیثیت سے روشناس کرایا تھا اور وہ مؤدبانہ انداز میں اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مخصوص ڈشیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی۔ کھانے والے پیٹ بھر کر کھا چکے تو ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ملازمین نے جو کھانا سرو کیا تھا وہ عمدہ اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک تھا، مگر تہذیب نے اپنے ہاتھوں سے جو ڈشیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی تھی ان پر اس کے ہاتھ کی صفائی کام کر گئی تھی اور ان میں نہایت سریع الاثر زہر شامل کر دیا گیا تھا جو بے مزہ اور بے رنگ تھا۔ البتہ اس کی کارکردگی نہایت شاندار تھی اور اس کارکردگی کا نظارہ ان 8 افراد کی لاشوں کی شکل میں موجود تھا۔ وہ سب اپنی کرسیوں سے پشت لگائے خلا میں گو رہے تھے۔
زہر نے ان کے دلوں کی حرکتیں اچانک بند کر دی تھی اور وہ اپنی پوزیشن تک تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ تہذیب سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان نگاہوں میں یقینی طور پر وحشت ہوگی، کیونکہ 8 آدمیوں کی ہلاکت معمولی بات نہیں تھی۔ تہذیب، میں نے اسے مخاطب کیا، بہت عرصے پہلے جب کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ایک طالب علم جو پاکستان کا رہنے والا تھا حق گوئی پر اترا تو اس کا مذاق اڑایا گیا اور اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ تب اس نے ایک نقشہ ترتیب دیا تھا، ایک ایسا نقشہ جس میں فلسطین کو دکھایا گیا تھا اور یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ بہت جلد فلسطین کے سینے کا ناسور اسرائیل فنا ہو جائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا تہذیب کے وہ ہورڈنگ جو اس مخصوص شاعرہ پر بنایا گیا ہے ایسے ہی نقشے کا حامل ہے۔ بس ایک چھوٹی سی تحریر اگر اس پر نقش کر دی جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تہذیب کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئی، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا؟ ہاں تہذیب، آج رات یہی سب کچھ ہوگا۔ میں تمام انتظامات کر چکا ہوں۔ تہذیب نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر گردن ہلا دی۔ میں اس سلسلے میں واقعی تمام انتظامات کر چکا تھا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں سیاہ رنگ کی ایک ویگن ان 8 لاشوں کو لے کر چل پڑی جسے تہذیب ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں ویگن کے عقبی حصے میں موجود تھا۔ تہذیب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری فطرت میں اس قدر وحشت نمایاں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ تمام لاشیں اس عظیم الشان بورڈ پر لوہے کی کیلوں سے ٹانگ دی گئی۔ پھر میں نے رنگ کا ڈبہ اور برش نکالا اور صرف ایک جملہ لکھا، اولیو ہاورڈ جانتا ہے اور دیگر لوگ بھی نہ بھولے ہوں گے، ایبرن ہال کے بڑبولے کی طرف سے۔ یہ الفاظ لکھنے کے بعد میں نے ناقدانہ نگاہ اپنی اس تشکیل پر ڈالی اور اس کے بعد وین میں بیٹھ کر میں واپس چل پڑا۔ میری اپنی حیثیت مائیکل جوشر کے میک اپ میں محفوظ تھی اور اس وقت تک جب تک کسی کو مائیکل جوشر پر شبہ نہ ہو جائے مجھے اپنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں اطمینان سے واپس مائیکل جوشر کی کوٹھی میں آ گیا اور اس کے بعد میں نے اور تہذیب نے مل کر وہ تمام نشانات مٹانا شروع کر دیے جو ہماری طرف رہنمائی کر سکتے تھے۔ ویگن کو صاف کر دیا گیا، ڈائننگ ٹیبل پر سے تمام نشانات ختم کر دیے گئے۔ مائیکل جوشر کو ابھی میں نے زندہ رکھا تھا کیونکہ یہ شخص کسی بھی موقع پر ہمارے کام آ سکتا تھا۔ اس تمام کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد صبح کو تقریباً 5:30 بجے ہم لوگ آرام کرنے لیٹ گئے۔ اس رات میں نے تہذیب کو واپس نہیں جانے دیا تھا۔ میں معمول سے ہٹ کر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دوران میں نے کوٹھی میں موجود ملازموں کا جائزہ لے لیا تھا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مائیکل جوشر کے کسی بھی معاملے پر نگاہ رکھتا ہو یا اس میں دلچسپی لیتا ہو۔ تہذیب اس کارروائی سے بہت وحشت زدہ تھی اور اس کی خاموشی اس بات کا اظہار کرتی تھی۔ تم بہت متاثر ہو تہذیب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن امریکہ میں یہ سب کچھ کر کے تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا تہذیب، میں یہاں اپنی آمد کا اعلان اپنے معیار کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تمہارے خیال میں کیا امریکی محکمے حقیقت کا کھوج نہیں لگائیں گے؟ ضرور لگائیں گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا انہیں اس کوٹھی پر شبہ نہ ہوگا؟ کیونکہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب لوگ ایک مخصوص وقت پر یہاں جمع ہوئے تھے۔ بے شک یہ ثابت ہو جائے گا، لیکن بہت دیر کے بعد، اور اس سمے تک ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے ان لوگوں کو تحریری دعوت نامے نہیں بھیجے تھے اور میرے فون خود انہوں نے وصول کیے تھے۔ اس انکشاف میں دیر لگے گی، کیوں نہ ہم یہاں سے نکل چلے؟ ابھی نہیں تہذیب، میں یہاں رک کر اپنے دوست کا انتظار کروں گا۔ کون سے دوست کا؟ امریکہ میں ایک ہی سب سے بڑا دوست ہے میرا، اور وہ ہے اولیو ہاورڈ۔ تہذیب نے آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ غالباً سو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح اس وقت آنکھ کھلی تھی جب کوئی زور زور سے میری خوابگاہ کا دروازہ دڑدڑا رہا تھا۔ یہ ایک بوڑھا ملازم جوزف تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے خوابگاہ سے باہر نکل کر پوچھا۔ بہت خوفناک واردات ہوئی ہے جناب، مسٹر راشر، موشے رمیا، لوشے ہائن اور دوسرے بہت سے لوگ وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ کیا؟ میں خوفزدہ انداز میں بولا۔ یہ دیکھیے۔ ملازم نے اخبار میرے سامنے کر دیا۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دروازے کا سہارا لیا تھا اور پھر میں نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تہذیب بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے اخبار سامنے پھیلا لیا۔ سب کچھ توقع کے عین مطابق تھا۔ لوگوں کی یادداشت اتنی خراب بھی نہیں تھی کہ وہ علی یار خان کو بھول جاتے۔ میرا نام صاف لکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ پرانا واقعہ دہرایا گیا تھا۔ ان بڑے آدمیوں کے قتل پر سخت رنج و غم کا اظہار کیا گیا تھا۔ پورا اخبار بھرا پڑا تھا۔ ہورڈنگ کی تصویر نمایاں طور پر شائع کی گئی تھی جس پر لاشیں کیلوں سے ٹنگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے جذباتی جملے لکھے گئے تھے۔ اس واردات کو اس صدی کی سب سے ہولناک واردات قرار دیا گیا تھا۔
میرے بارے میں بڑی تفصیلات لکھی گئی تھی۔ غرض وہ سب کچھ تھا جو میں چاہتا تھا، اور اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ لوگ پوری طرح اس واردات کا ذمہ دار علی یار خان کو قرار دیتے۔ اخبار کی معلومات محدود نہیں تھی۔ اس نے اولیو ہاورڈ کا نام صاف لکھا تھا اور اس تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اولیو ہاورڈ نے اس دوران علی یار خان کے لیے اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر دی تھی اور صرف اسی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں اولیو ہاورڈ نے علی یار خان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا تھا۔ بعض بیانات میں میری اس سرگرمی کی وجہ اولیو ہاورڈ ہی کو قرار دیا گیا تھا اور اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اگر وہ اس مسئلے کو ایک عام مسئلہ قرار دیتا اور اس میں خصوصی سرگرمی نہ دکھاتا تو انتقام کے یہ شعلے اس حد تک بلند نہ ہوتے اور یقینی طور پر یہ مسئلہ دب جاتا۔ ہاورڈ ہی کے جنون کا نتیجہ ان 8 رہنماؤں کے قتل کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ علی یار خان کو یقینی طور پر اس حد تک مشتعل کر دیا گیا کہ وہ امریکہ واپس آ کر اولیو ہاورڈ کو چیلنج دے۔ تمام خبریں پڑھنے کے بعد میں نے تہذیب کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تہذیب، اس جنگ کی ابتدا میں جس پیمانے پر چاہتا تھا اسی پیمانے پر ہوئی ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا اور اب میں اپنے اصل مشن کے راستے پر چل پڑا ہوں۔